پچھلے ہفتے میں مضمون یہ چھوڑا گیا تھا کہ پہلے جیسے بزرگ کہاں ہیں، پہلے جیسی درسگاہ کہاں ہے، مدرسے پہلے جیسے کہاں ہیں، مولانا گنگوہی، مولانا یعقوب، مولانا تھانوی کہاں ہیں؟ اگر خانقاہ میں خانقاہی تربیت دینے والے ویسے نہیں ہیں جیسے کہ پہلے زمانے میں تھے، تو درسگاہوں کے اندر درس دینے والے بھی تو ویسے نہیں ہیں جیسے پہلے تھے۔ لہٰذا اس اعتبار سے اگر خانقاہ کے اندر رہنا اختیار کرنا چھوڑتے ہو تو درسگاہوں کا درس بھی چھوڑ دو۔ جب اس کو نہیں چھوڑتے، جیسا کیسا بھی پڑھایا جا رہا ہے، تو اس کو کیوں چھڑاتے ہو؟ کیوں خانقاہ میں جانے کی ترغیب دیتے ہو؟ اور کیوں اس طرح کہتے ہو کہ اس قحط کے زمانے میں خانقاہ میں جا کر وقت برباد کرنا ہے؟ یوں کہتے ہیں جیسے درس دینے والے ہمارے علم کے لیے کافی ہیں، ایسے ہی اس انحطاط کے زمانے میں تربیت دینے والے مشائخ خانقاہ کے اندر موجود ہیں۔ اور یاد رکھو، جب اسے نہیں چھوڑتے مدرسے کو، تعلیم کو، تو تربیت کو کیوں چھوڑتے ہو؟ خانقاہ کو کیوں چھوڑتے ہو؟ اور یاد رکھو، یہ شیطان کا دھوکہ ہے، فریب ہے، زمانہ خالی نہیں ہے، اللہ والوں سے زمانہ خالی نہیں ہے، ہمیشہ اللہ والے رہیں گے، کم یا زیادہ تلاش تمہاری ذمہ داری ہے۔ تو مدرسوں میں تعلیم کا انتظام ہے درسی حیثیت سے، اور خانقاہ کے اندر تربیت کا اہتمام ہے اخلاقی حیثیت سے، اور اخلاق مقدم ہے۔ 13 سالہ مکی زندگی میں تصحیح اخلاق کرائی گئی تھی، صحابہ کی اخلاق کو صحیح کرایا گیا تھا۔ 13 سال تک مکے میں مصیبتیں جھلوائی گئیں، اخلاق کو صحیح کرایا گیا۔ جیسا کہ جانور کو بھوکا رکھ کر سداتے ہیں، اور پھر اس کو جب اس کی ٹریننگ ہو جاتی ہے 1 گھنٹے کی 2 گھنٹے کی، اس کے بعد پھر اس کو کھانا دیتے ہیں، کھانے کو دیتے ہیں، اسی طریقے سے مشائخ کے یہاں بھی خانقاہوں میں آئے بغیر ممکن نہیں، اخلاق کا صحیح ہو جانا ممکن نہیں۔ ایک بزرگ کے پاس ایک عالم پہنچے جن کا خانقاہوں سے رخ پھرا ہوا تھا، اور ان کے پاس جا کے اللہ والے کے پاس بیٹھے، کبھی کچھ بات کہہ دی، کبھی کچھ کہہ دی، کبھی کچھ کہہ دی، چلے گئے۔ تو جب چلے گئے تو جو ساتھ میں تھا اسے چھوڑ گیا ہے کہ میرے بات دیکھنا، جو حضرت فرماوے میرے متعلق مجھے بتانا۔ اس نے جا کر کے لگا دی کہ حضرت نے یوں فرمایا ہے۔ بعد میں تمہارے جانے کی کسی نے پوچھا جی یہ کیسے آدمی تھے؟ تو فرمایا اخلاق ندارد، ایک لفظ فرمایا بس، اخلاق نہیں رکھتا، اخلاق صحیح نہیں ہے، بس۔ ان جا کے اچھا یہ یوں کہا اخلاق ندارد، اخلاق نہیں رکھتا، بس موٹی کتاب لکھی اخلاق کے اوپر، قرآن حدیث اور اس کے مفہوم اور اس کی تفسیریں، اس کے فائدے، اور مدلل مکمل لکھ کے کتاب حضرت کی خدمت میں پیش کی۔ فرمایا یہ کیا چیز ہے؟ فرمایا حضرت آپ نے یہ فرمایا تھا، سنا میں نے میرے متعلق کہ اخلاق ندارد، تو آپ نے جو فرمایا تھا میں اس کی کتاب لکھ کے لایا ہوں کہ آپ نے فیصلہ غلط دیا، آپ نے غلط فیصلہ دیا کہ اخلاق نہیں رکھتا۔ تو حضرت نے فرمایا اس سے زیادہ کیا بے علمی پنا ہوگا کہ جو ایک لفظ کو نہ سمجھ سکے۔ میں نے یہ کہا تھا اخلاق ندارد، اخلاق رکھتا نہیں، میں نے یہ کب کہا تھا کہ اخلاق ندانند، جانتا نہیں۔ میں نے جاننے کو تو نہیں کہا تھا کہ جانتا نہیں، میں نے تو یہ کہا تھا اخلاق رکھتا نہیں۔ جاننا اور چیز ہے اور اندر ہونا اخلاق کا اور چیز ہے۔ ساری جتنی محنت کی تھی مہینوں کی کتاب میں، ساری کی ساری خاک میں رل گئی۔ دیکھا آپ نے؟ اور ادھر ان کا جملہ کیسا فرمایا۔ تو اس کو فرماتے ہیں اخلاقی تربیت، اخلاق مقدم ہے، پہلے ہے۔ شیخ کا ایک وقت مجلس کے لیے ضروری ہے، شیخ کے لیے، پیر صاحب کے لیے ایک وقت مجلس کے لیے ضروری ہے، اور اس تربیت اخلاق کے ساتھ مشائخ کے یہاں تعلیم بھی ہوتی رہتی ہے۔
اس تربیت اخلاق کے ساتھ مشائخ کے یہاں تعلیم بھی ہوتی رہتی ہے، بشرطے کہ وہ شیخ صاحب فن ہو، فن کی تعلیم جانتا ہو، فن تصوف باقاعدہ کسی سے سیکھا ہو۔ ایسے شیخ کو حکم ہے کہ طالبوں کے پاس جم کر بیٹھے اور ان کو تعلیم دے۔ دلیل کیا ہے؟ ارشاد باری ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، آپ ان کے ساتھ جم کر بیٹھیے جو اپنے رب کو صبح شام پکارتے ہیں، درا حال ہے کہ اپنے رب کو ہی چاہتے ہیں، وہ اللہ کے چاہنے والے ہیں اور اللہ کو پکارتے ہیں۔ تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے پاس ذرا جم کر بیٹھیے۔ مطلب یہ ہے کہ ایک وقت ایسا نکالیے طالبوں کے پاس آپ جم کر بیٹھیں۔ تو معلوم ہوا کہ شیخ کا ایک وقت ایسا ہونا چاہیے جس میں باہر آ کر اپنے کمرے سے بیٹھے اور طالبین اس کے پاس جمع ہو جائیں کہ صحابہ اکرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھتے تھے۔ ہو گیا مجلس کا ثبوت۔ اب جب وہ آ کر بیٹھا تو صرف تربیت ہی کی بات نہیں ہوتی، تربیت کے لیے تعلیم کی بھی بات ہو رہی ہے، کیونکہ مجلس شیخ میں طالبین تربیت کے لیے جمع ہے، طالبین تربیت کے لیے جمع ہیں، امراض نفسانی دور کرنے کے لیے آئے ہیں، اور مرض نفسانی ہر ایک کا الگ الگ ہوتا ہے، تو ہر ایک کا نسخہ بھی الگ الگ ہے، پرہیز بھی الگ الگ ہے۔ تو جیسے درسگاہ میں استاد کتاب شرح وقایہ ہدایہ کا درس دیتا ہے، اس میں ایک عنوان کتاب الطہارت ہے، اس میں صرف استنجے ہی کا بیان نہیں ہے، استنجے کے لیے پانی کا بھی بیان ہے، پھر پانی کا بیان بھی مختلف طریقے سے ہے کہ کون سا پانی پاک ہے، کون سا ناپاک ہے، اور ناپاک کے پاک کرنے کا کیا طریقہ ہے، پاک پانی کی کیا پہچان ہے، اگر رنگ بو مزہ بدل گیا تو کیا حکم ہے۔ تو باب تو ہے طہارت کا، پاکی کا، لیکن اس کے تحت میں بیانات مختلف ہیں کہ کسی طالب طہارت کو کوئی بات پیش آ رہی ہے، کسی طالب طہارت کو کوئی بات پیش آ رہی ہے۔ تو ایسے ہی طالب طہارت باطنی میں بھی ان سے کسی کو کوئی بات پیش آ رہی ہے، کسی کے اندر کوئی کمزوری ہو رہی ہے، لہذا شیخ جب مجلس میں باہر آ کر بیٹھا تو مختلف امراض باطنہ پر اس کا کلام ہو رہا ہے، ایک ہی بات بیان نہیں کر رہا ہے شیخ، بلکہ مختلف امراض، مختلف باطنی بیماریوں پر کلام ہو رہا ہے، کبھی کسی چیز کو بیان کر رہا ہے، کبھی کسی چیز کو بیان کر رہا ہے، کبھی کسی واقعہ اور حکایت کے تحت بیان کر رہا ہے۔ قرآن و حدیث کا یہ بھی طرز ہے کہ واقعات اور حکایات بھی آتے رہتے ہیں، کیونکہ حکایت اور واقعے سے ترغیب اور ترہیب ہوتی ہے، رغبت دلانا اور برائی سے بچانا مقصد ہوتا ہے۔ تو اسی لیے شیخ کی مجلس میں کبھی ترغیب کا مضمون بیان ہوتا ہے، کبھی ترہیب کا، کبھی تخزیز کا مضمون بیان ہوتا ہے کہ مخاطب کو ابھارو، مخاطب کو اس کے اوپر کمزوری چھائی ہوئی ہے، اسے ابھارو، حوصلہ نیچے کو کر رہا ہے، اس کو ابھارو۔ کبھی کبر کا بیان آ جاتا ہے، تکبر کا، کبھی حسد کا ذکر آ جاتا ہے، کبھی قناعت کا ذکر آ جاتا ہے، کبھی اخلاص کا ذکر آ جاتا ہے۔ تو یہ بیانات علمی نہیں ہیں تو اور کیا ہیں؟ تو اول علم کی ضرورت ہے، اول علم کی ضرورت ہے کہ بلا درس کتاب شیخ کی مجلس میں درس علمی بھی ہوتا رہتا ہے، تعلیم بھی چل رہی ہے اور تربیت کی بات بھی ہو رہی ہے۔ تو تعلیم اور تربیت دونوں چل رہی ہیں، مگر مفصل مسائل کی تعلیم نہیں، کیونکہ یہاں تعلم متعلق بالتربیت ہے، اور یہ تمام تعلیم اور تربیت وہی ہے جو قرآن حدیث میں ذکر کی گئی۔ حدیث شریف میں ہے لا تحاسدوا، آپس میں حسد مت کرو، لا تباغضوا، آپس میں بغض مت رکھو۔ قرآن شریف میں ہے لا یغتب بعضکم بعضا، ایک دوسرے کی غیبت نہ کرے، ان اللہ لا یحب کل مختال فخور، بلا شبہ اللہ تعالیٰ کسی تکبر کرنے والے، فخر کرنے والے کو دوست نہیں رکھتے۔ جب کوئی بیچ میں واقعہ ابھر کے آتا ہے تو میں اسے قبول کر لیتا ہوں۔ ہاں
حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کے قبر پر رحمت کی بارش فرمائے۔ اللہ ان احادیث جو آیات آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں، ان میں باطن کا ذکر ہے، باطنی پاکی، اندر کی پاکی۔ ایک تو باہر کی پاکی ہے غسل کرنا، وضو کرنا، اور ایک اندر کی پاکی ہے کسی سے حسد نہ ہو، کینہ نہ ہو، کپٹ نہ ہو، بڑائی نہ ہو دل میں، یہ کسی پر اس سے بغض نہ ہو، یہ اندر کی باطنی پاکی ناپاکی ہے۔ یقیناً باطنیات کا ذکر ہے تو متعلق بالباطنیات کا تذکرہ اور تعلیم بتفصیل تربیت خانقاہ میں ہوتا ہے۔ خواجہ صاحب نے فرمایا، ایک کتاب کے متعلق فرمایا کہ اس تعلیم اس کتاب میں جو ہے ذرا دیر میں سمجھ میں آتا ہے مضمون، وہ پرانی کتاب ہے، اس میں پرانے لکھی ہوئی ہے ہاتھ کی قلمی، اس میں دیر میں ذرا سمجھ میں آتا ہے کیونکہ نظر کمزور ہو گئی ہے۔ تو کوئی صاحب بیٹھے تھے، انہوں نے یوں کہہ دیا کہ حضرت فلاں چھاپے کی جو کتاب ہے اس میں اچھا سمجھ میں آتا ہے، فلاں چھاپے کی جو کتاب ہے اس میں اچھا سمجھ میں آتا ہے۔ تو حضرت نے فرمایا ہاں سمجھ میں تو اس میں بھی آتا ہے، سمجھ میں تو اس میں بھی آتا ہے۔ بس چپ ہو گئے اور بات دوسری ہو گئی۔ بعد میں فارغ ہونے کے بعد صاحبزادے نے کہا حضرت پتہ بھی ہے ابا جی ناراض ہو گئے۔ فرمایا ناراض ہو گئے کیسے؟ کوئی بات تو ہوئی نہیں۔ فرمایا آپ نے کہیں کہا نہیں؟ حضرت نے فرمایا اس کتاب میں غور کرنے سے سمجھ میں آتا ہے پرانا نسخہ ہے۔ آپ نے فوراً کہا کہ فلاں چھاپے کا جو نسخہ ہے اس میں اچھا سمجھ میں آتا ہے۔ تو اس پہ جواب میں کیا کہا تھا ابا جی نے؟ ہاں سمجھ میں تو اس میں بھی آ جاتا ہے۔ بس اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کی صلاحیت کمزور ہو گئی، پرانے کتاب نہیں پڑھ سکتے، وہ نئے چھاپے کی ہے، اس میں آپ منگائیے، اس کو پڑھیے، اس سے سمجھ میں آئے گا۔ تو گویا کہ آپ نے اپنی قابلیت ظاہر کی، حضرت کی قابلیت کو گرایا ہے، اس لیے تم نے سمجھے نہیں، حضرت ناراض ہو گئے۔ اوہ میرا تو دماغ بھی نہیں گیا، ادھر دھیان بھی نہیں گیا جو آپ نے کہا۔ خیر دوسرے وقت میں جا کے کہا حضرت وہ لفظ جو میں نے کہا تھا وہ مجھ سے غلطی ہو گئی، معاف فرما دیجیے۔ تو حضرت نے فرمایا وہ چیز ایسی نہیں ہے جو یوں ہی معاف ہو جائے۔ اوہو اب تو معلوم ہو گیا کہ واقعی ناراض ہیں اور سخت ناراض ہیں، وہ چیز ایسی نہیں ہے جو یوں ہی معاف ہو جائے۔ پھر گئے جا کے اللہ کے سامنے روئے، دعا مانگی، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق جوڑا، پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت کے قلب میں نرمی پیدا فرمائی، پھر آگے معافی مانگی، پھر کسی کو سفارشی لائے ان کے ذریعے معافی مانگی۔ جب حضرت نے دیکھا کہ ہاں ادب آ گیا، تربیت ہو گئی، اس کے بعد معاف فرمایا۔ دیکھا مجلس میں تربیت، دیکھا مجلس کی تربیت۔ تو یہ خانقاہ میں تربیت خانقاہ میں ہوتی ہے۔ تو حاصل یہ ہے کہ تفصیلی ترجمہ اور معانی ظاہریہ مدرسے میں درس کے اندر ہوگا، اور انطباق طریق کے ساتھ تعلیم بانطباق تربیت خانقاہ کے اندر ہوگی۔ تعلیم مدرسے میں ہوگی اور جوڑ یہاں بٹھایا جائے گا، جانچ پڑتال یہاں ہوگی، نگرانی یا محافظت اور احتساب کا مقام خانقاہ ہے۔ حاسبو قبل ان تحاسبو، حدیث پاک میں ہے کہ قیامت میں حساب لیے جانے سے پہلے تم اپنا جائزہ لیتے رہو، اپنے اعمال کا حساب کرتے رہو، نگرانی کرتے رہو۔ آخرت کا معاملہ اس علیم و خبیر کے ساتھ، اس کو ہمارے سب حالات معلوم ہیں، لہذا اپنے اعمال کا آج ہی حساب کرتے رہو۔ یہی تقاضا ہے حاسبو قبل ان تحاسبو کا۔ اب سمجھو کہ شیخ بھی محتسب ہے، وہ طالب کا جائزہ لیتا رہتا ہے،
اور احتساب کا طریق بھی بتلاتا رہتا ہے کہ نفس کا حساب کن کن طریقوں سے کرنا چاہیے، اس کے لیے کون سا وقت موضوع ہے، کیونکہ کسی کے لیے کوئی وقت موضوع ہے، کسی کے لیے کوئی وقت موضوع ہے۔ تو شیخ محاسبے کی حساب کی تعلیم کرتا ہے کہ اپنا حساب خود لیتے رہو، اور ذکر کی بھی تعلیم خاص حیت کے ساتھ کرتا ہے، ایسے بیٹھ کر ایسے تمہیں ذکر کرنا ہے، جس سے دل کے اندر ایک خاص شوقی اور ذوقی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ بیٹھا ایک آدمی اور اس کے بیٹھنے پر حضرت کو ناگوار گزرا تو اس کو ٹوکا جا رہا ہے، کبھی اشارے سے ٹوکا جا رہا ہے اور کبھی ویسے نہیں مان رہا، سمجھ میں آ رہی، اس کے آنکھوں کو نہیں فرق سمجھ رہا ہے، تو پھر زبان سے کہنا پڑتا ہے مجلس میں ہی، تم ایسے کیوں بیٹھے ہو؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں مجلس میں بٹھراڑے کے 2 آدمی مجلس میں آئے، بیٹھے تھے، ایک صاحب کنارے بیٹھے تھے مجلس سے الگ کو، اور ذرا کمر دیوار سے کمر لگا کے بیٹھے تھے۔ تو حضرت کی جو نظر گئی دیکھتے دیکھتے تو ان کی طرف کو دیکھا حضرت نے، اور دیکھ کر کے نظریں کو ہٹا لی، وہ سنبھلے نہیں، پھر دوبارہ دیکھا حضرت نے، سنبھل گئے نہیں تو پھر نہیں سنبھلے، جب تیسری مرتبہ نظر ڈالی تو آپ نے دیکھا اب بھی یہی بیٹھے ہیں۔ اب حضرت نے فرمایا یہ سارے کے سارے لوگ جتنے بیٹھے ہیں اسی طرح بیٹھے ہیں جیسے آپ بیٹھے ہیں، تو کیا آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے کہ یہ ادب ہے بے ادبی ہے اس طرح کمر لگا کے بیٹھنا مجلس میں، اور ادب سیکھنے کے لیے مجلس میں خانقاہ میں آئے ہو؟ تو وہ جو تھے خان صاحب یوں بیٹھے رہے، اور بیٹھے بیٹھے یوں کہا حضرت میری کمر میں سخت درد ہے، میری کمر میں سخت درد ہے۔ سمجھ میں آ گیا؟ یوں کہنے کا مطلب یہ سب کو ایک لکڑی نہ، ہم کو کہاں بیٹھ گئے بن کے اللہ والے۔ تمہیں یہ تو سمجھ ہونی چاہیے کہ ایک معذور آدمی ٹیک لگا کے بیٹھ گیا، تو میں معذور ہوں اس لیے بیٹھا ہوں، یہ تو مطلب ہوا نا اس کا، میری کمر میں سخت درد ہے، تو آپ خام خواہ میرے پیچھے پڑ رہے ہیں۔ تو حکیم جی کی بات کو رد کر دیا، مریض نے حکیم کی بات کو رد کر دیا، تو اب حکیم جی کو ثبوت پیش کرنا پڑے گا نہیں کرنا پڑے گا؟ تو حضرت تھانوی نے جب یہ بات سنی کہ میرے کمر میں درد ہے سخت، تو یوں گردن جھکائی، اور گردن جھکا کر آنکھیں بند کر کے، یہ حضرت جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے سنایا تھا، تو فرمایا پھر آنکھیں کھول کے یوں فرمایا خان صاحب تمہارے سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخن تک بدن میں کہیں بھی درد نہیں ہے، لہذا مجلس سے اٹھ جاؤ اور یہاں سے باہر نکل جاؤ۔ بولو بھائی اتنے یقین کے ساتھ کون کہہ سکتا ہے؟ اتنے یقین کے ساتھ کون کہہ سکتا ہے تمہارے سر سے لے کر پیر تک بدن میں کہیں بھی درد نہیں ہے، لہذا مجلس سے اٹھ جاؤ اور باہر نکل جاؤ یہاں سے۔ اٹھا دیا، مجلس سے اٹھ کے باہر چلے، جا کے باہر بیٹھ گئے کہیں دکان میں، وہ ساتھی مجلس میں رہے۔ جب مجلس سے فارغ ہو کر گئے تو وہاں جا کے ملے راستے میں دونوں، چلو بھائی چلو۔ چلتے چلتے اس ساتھی نے کہا بھائی بات دیکھ، تو ہے میں ہوں اور تیسرا اللہ ہے۔ کہا کیا بات ہے؟ یہ بتا تو سچا ہے یا حضرت سچے ہیں؟ تو سچا ہے یا حضرت سچے ہیں؟ تو اس نے کہا بھائی سچے تو حضرت ہی ہیں، سچے تو حضرت ہی ہے۔ ایک بات بنائی تھی وہ چلی نہیں، بات بنائی تھی کمر میں درد ہو رہا ہے مجھے بیٹھا رہنے دو، اتنے لوگوں میں توہین نہ کرو، وہاں تو اتنی بڑی توہین ہے کہ خانقاہ سے ہی نکال دیا، مجلس سے ہی نکال دیا، تو علاج ہو رہا نہیں ہو رہا ہے، تربیت ہو رہی نہیں ہو رہی، آگے کو سب کو کہہ مرے گا اور اپنا آپ بھی ڈھنگ سے رہے گا سب کے سامنے۔ یہ اندر کا بھی الٹرا ساؤنڈ کر لیتے ہیں وہیں بیٹھے بیٹھے یوں آنکھیں بند کر کے، اور دیکھ لیا کہ سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخن تک تمہارے کہیں بھی بدن میں درد نہیں ہے، لہذا اٹھ جاؤ یہاں سے۔ تو اس کو حضرت نے فرمایا زمانہ خالی نہیں ہے، تمہارا واسطہ ایسو ہی سے پڑتا ہے جو تمہاری لپا پوتی کرتے ہیں، ایسو سے واسطہ نہیں پڑتا جن کو تم بد اخلاق کہتے ہو، جن کے پاس جانے سے کتراتے ہو۔ اب تم دیکھو تمہارا مزاج کس سے ملتا ہے، بد اخلاق سے ملتا ہے کس سے؟ کسی نے کہا تھا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کہ حضرت آپ تو ایسے ہیں جیسے قصائی،
جہاں کوئی آیا اس کی جان کو ایسے چپٹے ہیں، ہٹائے نہیں ہٹتے. تو آپ تو ایسے ہیں جیسے قصائی. تو آپ نے فرمایا جب لوگ بیل بن کے آئیں تو میں قصائی بھی نہ بنوں، ہے نا بھائی. میں سب کے ساتھ تھوڑا ہی ہوں، جو بیل بن کے آتا ہے اس کے ساتھ ہوں. وہاں ہر چیز کی اہمیت ہوتی تھی، ہر چیز کو حد کے اندر رکھا جاتا تھا. ایک شخص گاؤں کا رانگڑوں میں سے آیا، قریب کا گاؤں کا مساوی مرغا لے کر آیا. جب تو یہ تھے نہیں ہے فارمی، گھر کا پلا ہوا مرغا لے کر آیا، آگے حضرت کو پیش کر دیا. حضرت اس کی والدہ نے بھیجا، محبت رکھتے تھے وہ سب لوگ، اسی کی تو برکت ہے آج ان دیہاتوں میں. ابھی ہم بمٹے گئے تھے، کھانا بھون کے قریب ہے گاؤں بمٹا، وہاں کے مولانا غفران صاحب تھے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، انتقال ہو گیا. ان کے گھر گئے تھے تو انہوں نے بتایا یہاں کئی سو عالم ہیں اس بستی میں، کئی سو عالم. تو جب عالم اتنے ہیں تو حافظ کتنے ہوں گے اس بستی میں؟ میں نے کہا یہ برکت ہے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کہ حضرت یہاں تشریف لاتے تھے اور یہاں کے لوگ مجلس میں جانا آنا رکھتے تھے، ادب سیکھتے تھے. اس ادب اور وقت کی برکت سے اللہ نے ان کی نسلوں کو عالم اور حافظ بنایا. تو ادب تو بڑی چیز ہے نا. تو حضرت نے فرمایا کہاں سے لائے ہو؟ یہ گھر سے لایا. گھر سے حضرت نے فرمایا گھر سے تو لایا، پہلے پوچھ لیتا کہ میں مرغا لوں بھی نہیں لیتا یوں، پہلے دینے کا طریقہ سیکھو بھائی جب لائیو. اچھا جی، اچھا جی چل دیا. کہنے کہاں جا رہا؟ کہ جی طریقہ سیکھوں گا جب لے آؤں گا. اچھا تو ٹھیک ہے پہلے سیکھو جب لائیو. بس چلا باہر جا کے دروازے میں سوچنے لگا کیا کروں. پھر ماں پوچھے کہ دیکھ نہیں آیا الٹا لیا، کیا جواب دوں گا، کیا کروں. بس اٹھا کے ایک رسی سی اس کے باندھ کے پیر مرغے کے، اور سامنے کو آگے خانقاہ میں حضرت کے اوپر پھینک دور سے، اور وہ بھاگا اندر. حضرت نے فرمایا بلایا گئے تو بلاؤ کسی کو، تو جا رہا پھٹ پڑا. حضرت نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ زبردستی دے تو بھائی کیا کریں، پکڑو اسے. تو دیکھا آپ نے بیچارہ کتنا آدمی تھا، محبت میں چور تھا، اور کس انداز کے ساتھ لا کر کے واقعہ پیش کیا. اور حضرت نے پھر اس کو خوب سنایا کہ زبردستی کا بھی صحیح ہے. چلو اسی طریقے سے ایک آدمی مٹی میں سن رہا ہے، سوڈا لگا رکھا ہے اور اپنا پگڑی سی باندھ رکھی ہے، مٹ سنا بھوسا سا. السلام علیکم. وعلیکم. کیسے آئے ہو چودھری صاحب؟ کہ جی مرید کر لے، مجھے مرید کر لے. دیکھا آپ نے. اور مرید ہونے سے 5-7 دن پہلے 10 دن پہلے گھی اور شکر گھر کا اصلی بنا ہوا لا کے حضرت کو ہدیے میں دے گیا تھا. اب وہ کھایا پیا گیا. تو اب 10-15 دن کے بعد آ رہا ہے مرید کر لے. حضرت نے فرمایا یہ طریقہ تھوڑا ہی ہے مرید کرنے کا. ارے جلدی کر لے، میں تو بیل چھوڑ کے آیا جنگل میں، کھیت باہر تھا، مجھے بیلوں کو دیکھنا جا کے. حضرت نے فرمایا پہلے چودھری صاحب جا کے ہل چلا لو، جب اس سے فارغ ہو گئے پھر آنا بے فکر ہو کر سکون کے ساتھ، جب دیکھیں گے جب بات کریں گے. یہ بھی نہیں کرتا، کہنا یہ بھی نہیں کرتا. کہتے وہ ملا کر اب دن کا گھی شکر. اب جتنے تہذیب دار بیٹھے تھے سارے وہاں، وہ سب کے سب دیکھیں گے کیسا بدتمیز آدمی ہے، لاؤ دن کا میرا گھی شکر. تو حضرت نے فرمایا خادم سے، فرمایا بھائی پوچھ لو ان سے کتنا تھا، کیا تھا وہ کتنا تھا، اللہ کے دے دو بازار سے ان کا اصلی گھی اور وہ شکر، پیسے نکال کے. وہی لوں گا جو ان سے دن دے گیا تھا. کہنا وہ کہاں سے دوں، وہ تو کھایا پیا گیا، وہ تو کھایا پیا گیا. تو کہنے لگے تو پھر مرید کر لے. پھانس لیا نہیں پھانس لیا. وہ یہ محبت تھی کچھ اور تھا، اور آخرت کی فکر. کہا میں تو یوں آیا تھا کوئی مرتی جاتی دنیا، پتہ نہیں دنیا مرید ہو کے جاری ہمارے حضرت سے، اور میں محروم ہوں، آج تک مرید بھی نہیں ہوا. میں نے کہا حل بعد میں چلاؤں گا، پہلے مرید ہو پاؤں. کتنی اہمیت دی آخرت کو اس نے. سادہ آدمی ہے، گاؤں کا، عقل نہیں رکھتا، تمیز نہیں رکھتا، علم نہیں رکھتا، لیکن محبت اس کو پیدا ہوئی حضرت سے اور اللہ تعالیٰ کے پاس جانے کی نیت سے کہ میں جاؤں گا تو کم از کم حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پارٹی ہے اس میں داخل تو ہو جاؤں، مرید تو ہو جاؤں. میں تو مرید بھی نہیں ہوا آج تک.
اب حضرت کو جب باندھ لیا وہی لوں گا گھی شکر، تو حضرت نے فرمایا اچھا بھائی آ جا، ایک زبردستی کا بھی صحیح، ایک زبردستی کا بھی مرید صحیح۔ تو مرید کر لیا، بولو جو جس سے محبت کرے گا اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا نا، المرء مع من احب، جو آدمی جس سے محبت رکھے گا قیامت کے دن اللہ اس کا حشر اسی کے ساتھ فرمائے گا۔ تو یہ جاہل اور یہ بالکل گنوار ان پڑھ باوجہ محبت رکھنے کے بزرگوں سے اللہ تعالیٰ ان کو بھی محروم نہیں فرمائے۔ ایک جگہ حدیث شریف میں فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھیں گے فرشتوں سے کیا ہے اس کے اعمال نامے میں؟ کچھ نہیں، گناہ ہی گناہ، کچھ نہیں ہے، نیکی ہے کہ نہیں، کچھ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا اس کا کسی ہمارے ولی سے دوستانہ تھا، تعلق تھا؟ فرشتے کہیں گے نہ، یہ کوئی مطلب نہیں تھا اللہ کے تیرے نیک بندوں سے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اور ڈھونڈو اور دیکھو کچھ کیا تعلق ہے۔ انہوں نے فرمایا جی ایک تعلق تو آ رہا ہے اس کے اعمال نامے میں، کیا؟ آپ کے ایک دوست تھے، آپ کے ایک ولی تھے اور ان کا ایک دوست تھا، اس ولی کا دوست، ان کے دوست سے اس کا دوستانہ تھا۔ جو کہاں پہنچی بات، دوست کا دوست بھی دوست ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا میرے ولی کے دوست کا دوست ہے یہ؟ جی ہاں، یہ نسبت پائی گئی اس کے اعمال نامے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جاؤ آج ہم اسی نسبت سے بخشتے ہیں۔ ہو گیا بیڑا پار نہیں؟ جو ولی سے دوستی رکھے۔ اسی لیے ایک بزرگ کے پاس ایک آدمی گیا، حضرت فلاں آدمی مجھے بہت پریشان کر رہا ہے۔ حضرت نے فرمایا صبر کرو بھائی، یوں نہیں کہتے تھانے میں رپورٹ کرو بھائی۔ تو آپ نے فرمایا صبر کرو بھائی۔ پھر آیا ایک دن، آگے کہا حضرت آج یہ واقعہ پیش آیا، بہت پریشان کر رہا ہے۔ تو اچھا بھائی اللہ تعالیٰ سے سمجھ دے، صبر کرو۔ پھر ایک دن آ کر کے کہا، یوں جب بھی حالات کو پیش آتا آ کے کہتا۔ ایک دن آیا تو روتا ہوا، فرمایا کیا بات ہوئی؟ فرمایا حضرت آج تو بہت غضب ہو گیا۔ کیا ہوا؟ میرا بچہ اس پڑوسی مالدار کے سیڑھیاں جو تھی دروازے میں پیڑھی، اس پہ گھر میں سے روٹی لے کے وہاں بیٹھ کے کھانے لگا، جیسے بچوں کی عادت ہوتی ہے، روٹی ہاتھ میں لی، ٹکڑا باہر نکل گیا، دروازے میں بیٹھ کے کھانے لگا۔ تو اس طریقے سے وہ بچہ پیڑھی پہ بیٹھ کے اس کی روٹی کھا رہا تھا۔ وہ ظالم پڑوسی اوپر سے اتر کر آیا، بچے کو میرے بیٹھا دیکھا، انہوں نے اوپر سے لات ماری اور یوں کہا کمینے زینہ خراب کرے گا، پیڑیاں خراب کرے گا یہاں۔ اوپر سے لات جو ماری میرے بچے کا منہ لگا۔ جب انہیں چیخ ماری تو میری گھر والی آئی، اٹھا کے لے گئی، خون نکل رہا تھا منہ سے۔ تو وہ چپ، بالکل بچے کو بھی چپ کرے رونے سے، اور گالیاں دے رہا باہر کھڑا ہوا۔ تو حضرت فرماتے ہیں حضرت بس اس وقت یوں جی چاہ رہا تھا زمین پھٹ جاوے اور ہم زمین میں اتر جائیں۔ بعض اتنا ظلم ڈالتے ہیں اور مظلوم کی آہ سے نہیں ڈرتے، اور ستا رہے ہیں اور ستا رہے ہیں، وہ چپ ہے پھر ستا رہے ہیں۔ کتنا کٹڑ دل ہے، سخت دل ہے۔ حضرت یہ جی چاہ رہا تھا کہ آج زمین پھٹ جائے، ہم زمین میں اتر جائے، بول بھی نہیں سکتے، بچے کو روتے ہوئے چپ کر رہے ہیں کہ ایسا نہ ہو اور گالیاں دینے لگا آ کے یہیں مارنے پیٹنے لگے۔ اللہ، ان بزرگ نے فرمایا کیا اسے یہ خبر نہیں ہے کہ تیرا اٹھنا بیٹھنا آنا جانا میرے پاس ہے؟ کیا اسے یہ خبر نہیں ہے کہ تیرا اٹھنا بیٹھنا آنا جانا میرے پاس ہے؟ فرمایا حضرت اس کو سارے شہر کو پتہ ہے کہ میرا تعلق آپ سے، آپ کے پاس آنا جانا، آپ کے کہنے کے مطابق چلتا ہوں۔ تو حضرت نے فرمایا پھر تو ایسے شخص کی منڈی توڑ دی جاتی، یوں کہا چٹکی بجا کے، پھر تو ایسے آدمی کی منڈی توڑ دی جاتی۔ بس دوسری باتوں میں لگ گئے، چلایا۔ جب آیا گھر تو دیکھا اس کے گھر میں کوہرام مچ رہا، رونا پیٹنا۔ گھر میں آ کے چپکے سے بیوی سے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے اوپر زندے میں سے اتر رہا تھا، پیر رپٹ گیا اور نیچے آ کے پڑا، کمر کی ہڈی ٹوٹ گئی، کمر کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ تو جس کی کمر کی ہڈی ٹوٹ گئی تو بیکار ہو گیا نہیں ہو گیا؟ تڑپے گا پڑا نہیں تڑپے گا؟ کمر کی ہڈی ٹوٹ گئی اور اس کی گردن لٹک گئی ہے نیچے۔ تو حضرت نے اس شخص نے کہا یہ حضرت کی برکت ہے
حضرت نے جو فرمایا پھر تو ایسے شخص کی منڈی توڑ دی جائے۔ دیکھا صبر و اخلاق جس کا ذکر ہو رہا ہے خانقاہ میں سکھایا جاتا ہے، صبر و تحمل۔ حضرت علامہ رفیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک آدمی میرا شاگرد جب بھی کوئی شکایت لکھے میں کہوں صبر، کبھی کوئی آیت لکھ دوں، کبھی کوئی آیت لکھ دوں، ان اللہ مع الصابرین جی۔ تو ایک دن اس نے لکھا کیا صبر کی ساری آیتیں میری آواز سے نازل ہوئی تھی حضرت؟ صبر کی ساری آیتیں میری آواز سے نازل ہوئی تھی؟ تو آپ اندازہ لگاؤ، معلوم ہوا کہ جب تک صبر نہیں آئے گا اللہ کی مدد بھی نہیں آئے گی۔ صبر کہتے ہیں جم جانے کو، صبر کہتے ہیں جم جانے کو، اور جم جانا بولو جب دودھ جم جائے گا دہی بن جائے گی جبھی تو گھی نکلے گا بلوگوں سے، اور اگر دودھ جمع نہیں ہے تو کیا گھی نکل جائے گا؟ بولو بلو لے گا اس کو، دیکھتے ہیں جمع ہی ہے، ابھی جمع ہی نہیں، کیا بات ہوئی آج دیر کیوں ہو رہی؟ تو اب بندے کو بھی جمنا چاہیے۔ تو 13 سال تک صحابہ کو جمایا، کیسی کیسی قربانیاں دی، باندھ رکھے ہیں صحابہ کو، پٹائی ہو رہی ہے، پڑے ہیں، کہہ نہیں سکتے کچھ، صبر کی تعلیم ہے۔ تو یہ اخلاق ہے، اخلاق باطنہ میں سے صدانہ جو تعلیم تربیت چل رہی تھی، اللہ تعالیٰ نے 13 سال تک صحابہ کے اخلاق کو درست فرمایا۔ اس کے بعد جب مدینہ شریف میں آئے، جہاد کے لیے نکلے، اب جوش آ رہا ہے، آج نہیں نمٹیں گے ان سے ظالموں سے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھہراؤ جماعت کو، جہادیوں کو ٹھہرا لیا، فرمایا جاؤ اب تم اللہ کے راستے میں جا رہے ہو، ان ظالموں کو دور کرنے کے لیے اپنے سے، یہاں بھی چین سے تمہیں نہیں رہنے دینا چاہتے، یہاں بھی حملے کے لیے آ رہے ہیں۔ تو حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا دیکھو تمہارے تلوار کے سامنے اگر کوئی بوڑھا آ جائے تو ہاتھ نہ اٹھانا، کوئی ان کا سادھو سنت آ جائے تو ہاتھ نہ اٹھانا، کوئی عورت تلوار کے سامنے آ جائے تو ہاتھ نہ اٹھانا، کسی کا مکان دروازہ بند ہو اسے مت توڑنا، درخت یا کھیتیاں نہ اجاڑنا۔ اب جہاد کر جا رہے ہیں، اتنے سبق دیے جا رہے ہیں۔ تو بولو بھائی یہ جہاد کر سکیں گے نہیں کر سکیں گے؟ جو شریعت کا جہاد ہے، جو اللہ کے حکم کے مطابق جہاد ہے، یہ کر سکیں گے نہیں کر سکیں گے؟ کیونکہ 13 سال تک صدایا جا چکا ہے، تربیت ہو چکی ہے۔ یہاں تو تجھے جوش آ رہا ہے، وہاں جوش کیوں نہیں آیا تھا؟ وہ تیرے منہ پہ تھپڑ مار رہے تھے اور تلواریں مار رہے تھے، تیرے بدن میں زخم کر رہے تھے، پتھر مار رہے تھے، پتھر پہ لٹا رہے تھے، کھجور سے باندھ کے تجھے مار رہے تھے تازیانے، وہاں جوش کیوں نہیں آیا تجھے؟ معلوم ہوا کہ وہاں صبر کی تعلیم مکمل ہو چکی۔ اب صحابہ جب اٹھ کر کے جہاد میں گئے، جوش میں چلے گی تلوار؟ بولو جوش میں چلے گی نہیں؟ اور جوش میں آ گئی ہاتھ آگے عورت، ایک دم سے پلٹی مار لینا، ایک دم سے رخ موڑ لینا، یہ جبھی تو ہو سکتا ہے جب صدایا ہوا ہو۔ کتے کو اشارہ کیا اور وہ بھاگا دوسرے کی طرف کاٹنے کے لیے، آپ نے اس کو روکنے کا اشارہ کر دیا تو کتا رک جائے گا جو صدا ہوا ہوگا، یا پھر بھی کاٹے گا۔ تو یہ ہے تربیت، اس کو فرماتے ہیں کہ نفس کا حساب کن کن طریقوں سے کرنا چاہیے۔ پھر ذکر کی تعلیم بھی خاص حالت حیت کے ساتھ کرتا ہے، جس سے دل میں خاص شوق اور ذوق کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ بعض آدمی کہتے ہیں اجی یہ تو باتیں ویسی ہیں پرانی، ہمیں تو آزاد، ہمیں تو ایک کوئی کہے گا 2 کہیں گے، ایک مارے گا 10 ماریں گے۔ اچھا بھائی ٹھیک ہے، اللہ کی مدد سے محروم رہو گے، ظالم بنو گے، مظلوم نہیں رہے، تم ظالم بن گئے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کی نحوست تم پر آئے گی، کہ میرے پہ تو کوئی نحوست آئی نہیں۔ بڑے بڑے حاجی کہلانے والے جو کئی حج اور عمرے کر جائے، سود لے رہے ہیں، سود لے رہے ہیں، لالاکت دے رہے ہیں بہانے سے سود، اور کھا رہے ہیں، غرا رہے ہیں کہ میرے تو کچھ بگڑا نہیں۔ ایک آدمی نے فجر کی نماز پڑھی بغیر غسل کے مسجد میں آ کر، جس پہ نہانا فرض تھا، بغیر غسل آدمی کو مسجد میں داخل ہونا بھی حرام ہے، ناپاک کو۔ اس نے بغیر غسل کے آ کے نماز بھی پڑھی، وضو تو کس کی، غسل بھی نہیں ہے۔
اور نماز پڑھ کے گھر چلا گیا ہنستا ہوا۔ اس کے بعد شام ہو گئی، اگلا دن ہو گیا، تو کسی نے کہا کیا بات ہے، بہت خوش خوش نظر آ رہا ہے۔ کہنے جو کہ اللہ کی پکڑ بڑی ہے، اللہ کی پکڑ بڑی ہے، آج میں نے صبح کی نماز بغیر غسل کے پڑھی مسجد میں جا کے، میرا تو بال بھی بینکا نہیں ہوا، میرا تو بال بھی بینکا نہیں ہوا، یوں کہنا اور خوش خوش۔ اب دوسرا آدمی کیا جواب دے سکتے ہیں؟ یہاں تک کہ اگلے دن اس نے اسلام کو خیر آباد کہہ دیا، میں ایسے مذہب کو چھوڑتا ہوں، جو جھوٹی باتیں ہیں کہ اللہ کی پکڑ بڑی ہے، اللہ کی، اگر اللہ کے خلاف تھا، اللہ کے گھر میں نے جا کے ایسا کیا تو میرے پہ عذاب کیوں نہیں آیا، پکڑ کیوں نہیں آئی؟ اگلے دن گیا، جا کے عیسائی ہو گیا، عیسائی مذہب اختیار کر لیا۔ کسی عالم سے ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا تو عیسائی کیوں بنا بھائی؟ کہ یوں بناؤں، تو کہا تو نے سمجھا نہیں اللہ کی پکڑ تیرے پہ کیسی آئی؟ کہا میں تو سمجھا نہیں، میرے پہ کوئی پکڑ آئی نہیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنے سامنے جھکنے کے بجائے اسلام مذہب میں ہونے کی وجہ سے تو جنت ملتی، ایمان کی برکت سے جنت نصیب ہوتی، دوزخ سے بچتا، اللہ کی رحمت میں حصہ ہوتا، تجھے ایمان سے محروم کر دیا اور تجھے ایمان سے نکال دیا اور تو دوسرے مذہب میں داخل ہو گیا، یہ اللہ کی پکڑ تھوڑی بڑی ہے؟ بولو بھائی پکڑ بڑی ہے کہ نہیں؟ یہ نہیں سمجھ، یہ تو سمجھ ٹانگ ٹوٹ جاتی تو بڑی پکڑ تھی، ٹانگ ٹوٹ جاتی تو بڑی پکڑ سمجھتا ہے۔ اسلام چھین لیا اللہ نے اس سے اور عیسائی مذہب اختیار کر لیا، یہ خدا کی پکڑ ہے کچھ اور ہے؟ نماز میں جی نہیں لگتا، پہلے بہت جی اب جی نہیں لگتا نماز میں، نماز میں اللہ تعالیٰ کا دھیان خشوع خضوع نصیب نہیں، وہ ختم ہو چکا۔ فرض نماز میں بھی جی نہیں لگتا، فرض نماز پڑھنے سے بھی جی ہٹنے لگا، قرآن پاک کا ادب بھی دل سے نکلتا جا رہا ہے، یہ سمجھ نہیں رہا ہے یہ کسی نہ کسی گناہ کی نحوست ہے۔ ڈر یہ ہے اگر نہ سنبھلا کہیں ایمان نہ نکال لے اللہ تعالیٰ اس کے اندر سے۔ بولو یہ تعلیم ہو رہی نہیں مجلس میں ہو رہی؟ تو ہم اپنا جائزہ لینا نہیں اپنا، جو اللہ کا ذکر بھی کر رہے ہیں اور پھر ہمارا دل یوں چل گیا ایسا، تو یہ کیا ہے؟ وسوسہ ہے یا بیماری ہے یا اللہ کی طرف سے ہے؟ یہ تو شیخ ہی بتائے گا، حکیم یا کوئی اور بتائے گا۔ ایک بزرگ چلے جا رہے تھے ساتھ میں، ان کا ساتھ میں چیلا بھی تھا، مرید، چلے جا رہے تھے، راستے میں ایک لڑکا کھڑا تھا عیسائی کا، بڑا خوبصورت لڑکا کھڑا تھا۔ ان بزرگوں نے وہاں کو چلتے چلے گئے، وہ جو ساتھ میں تھا اس نے دیکھا اور دیکھ کر کے آگے کو بڑھا اور آگے کو بڑھ کر فرمایا حضرت یہ جو لڑکا کھڑا تھا آپ نے اسے دیکھا؟ کہاں دیکھا؟ نگاہ ڈلتی چلی جا رہی ہے، دیکھتا تو ہے، اندھے تو نہیں؟ ہاں دیکھا ہے۔ فرمایا کیا اللہ ایسی صورت کو بھی عذاب کرے گا؟ اتنا حسین خوبصورت بچہ، کیا اللہ ایسوں کو بھی عذاب کرے گا، عذاب دے گا؟ اس کا جواب نہیں دیا حضرت نے، یوں فرمایا تم نے اس کو ارادتاً دیکھا ہے یا بلا ارادے؟ نہیں، ارادتاً دیکھا ہے۔ تو فرمایا تیار ہو جاؤ اس کا عذاب بھگتنے کے لیے، تیار ہو جاؤ اس کا عذاب بھگتنے کے لیے۔ ہائے ہائے ہائے، جب بھی جو نے سوچا تو حضرت غلطی ہو گئی تو اس کی معافی کیسے ہو، تلافی کیسے ہو؟ اگر اعتماد تھا اور اعتقاد تھا تو پوچھنا چاہیے تھا، نہیں پوچھنا چاہیے تھا؟ لیکن پاس رہنے والے اکثر محروم یوں رہتے ہیں تو انہیں اعتقاد اعتماد نہیں ہوتا، یہ تو یوں ہی کہتے رہے، یہ تو یوں ہی کہتے رہے، تمہیں اعتقاد ہی نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا جو خادم خاص ہوگا یا بیٹا ہوگا یا بیوی ہوگی، یہ تینوں کے تینوں اکثر محروم رہتے ہیں بزرگوں کے فائدے سے، انہیں فیض نہیں پہنچتا، یوں کہتے رہتے ہیں اذکر اللہ، اللہ کا ذکر کرو، اللہ کا ذکر کرو۔ اس کے بعد لکھا ہے بڑا تیز حافظ ریل تھا، بہت اچھا حافظ قرآن تھا، چند دن کے بعد قرآن ایسا بھولا کہ ایک رکوع بھی قرآن کا یاد نہیں رہا۔ بولو یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب تھا کچھ اور تھا؟ بد نظری، بد نگاہی، اور پھر احساس بھی نہیں کرتا، توبہ بھی نہیں کرتا۔ جب احساس ہی نہیں، توبہ کہاں سے کرے گا؟
بھی بہت استغفار کی 5 تسبیح پڑھ لوں میں، اللہ کا شکر ہے۔ استغفار کی 5 تسبیح پڑھ رہا ہے، 5 دفعے تو برش رگڑ رہا ہے اور کپڑے میں سے میل جا نہیں رہا ہے، تو فکر کی بات ہے کہ نہیں؟ تو بھائی فکر کی بات ہے کہ نہیں؟ کیوں میرے اندر سے وسوسہ یہ دور نہیں ہوتا اور کیوں اسے پالا جا رہا ہے؟ مدت ہو چکی۔ ایک بزرگ چلے جا رہے تھے، مرید ساتھ میں تھا، اس مرید نے پیچھے تھا نا، آگے حضرت تھے، تو ایک لڑکا کھڑا تھا بڑا خوبصورت، حضرت نے اس کے کانوں پہ ہاتھ رکھا اور اس کی پیشانی پر بوسہ دیا اور یوں کہا سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیسا خوبصورت بچہ ہے، پیشانی میں بوسہ دیا۔ تم بھی دیتے ہو اپنے بچوں کو، دوسرا بچہ ہو کسی کا، اس کو بچے کو محبت میں خوبصورت ہوا دیکھا، اس کو بوسہ دیا۔ ان بزرگوں نے بھی اسی طرح بوسہ پیشانی کو دیا اور چلے، اور نظر پیچھے رکھی۔ مرید صاحب جب آگے بڑھے، مرید صاحب نے بھی نقل کی پیر صاحب کی، اس نے بھی ہاتھ رکھا اور پیشانی کو بوسہ دیا پیر صاحب کی نقل میں۔ ہائے ہائے، یہاں تو نقل بڑی اچھی لگ رہی ہے اسے، پیر صاحب کی نقل بڑی اچھی لگ رہی ہے۔ رات کو تہجد میں پیر صاحب اٹھتے ہیں اور اللہ کے سامنے سجدے پڑھ کر روتے ہیں، وہ اچھی نہیں لگتی اسے۔ تو میں بھی اٹھوں حضرت کی تقلید میں، اور میں بھی اٹھ کر اللہ کے سامنے آنسو بہاؤں اور اللہ تعالیٰ کا نام لوں، اس میں نقل نہیں کر رہا ہے، اس میں نقل کر رہا ہے۔ تو معلوم ہوا اس درجے کا نہیں تھا۔ جب نہیں تھا تو پھر اصلاح ضروری ہے، جب اس درجے کا نہیں ہو تو اصلاح ضروری۔ اب دیکھو بزرگوں کے رنگ ہوتے ہیں تو پاس رہنے میں فائدہ ہی فائدہ ہوتا ہے۔ آگے چل کر ایک لوہار نے سناسی سے یوں لوہا نکالا بھٹی میں سے اور رکھ اس پہ، اور یوں توڑی اٹھائی، ٹھہرو ٹھہرو ٹھہرو، یہ کیا ہے، کیا چیز ہے، کہیں پہ مار رہا ہے توڑی؟ کہ جی لوہا تو کالا ہوتا ہے، یہ ایسا کیوں ہے؟ کہ یہ بھٹی میں آگ میں دیا تھا تو یہ لال ہو گیا آگ میں، جیسی آگ ایسے یہ لوہا ہو گیا۔ اوہو، آگ اس کے اندر اتنا اثر کر گئی کہ لوہے کو لال بنا دیا۔ اللہ تیری قدرت، میں ایک دم سے یوں اٹھایا اسے، اس لال سریے کو، اور یوں سبحان اللہ ہونٹوں سے بوسہ دیا اور رکھ دیا، اور لوہار تو بیٹھا دیکھے، اور حضرت پیچھے کو کھڑے ہو کے اسے دیکھے مقتدی کو۔ کہاں مرید صاحب؟ اب مرید صاحب نقل نہیں کہا، اٹھاؤ، حضرت کا تو ہاتھ جلا نہ ہونٹ جلا۔ آگ کا کام جلانے کا ہے یا نہیں؟ لیکن اگر کسی نے کوئی مسالہ لگا لیا ہو اور کوئی کیمیکل لگا لیا ہو تو آگ اس پر اثر نہیں کرتی، نہیں سمجھے؟ ایک وہ بجلی والا یہاں تار ٹھیک کر رہا تھا، تو میں اس کے پاس کھڑا تھا، تو انہوں نے کہا جی پیچھے کرو، میرے ہاتھ نہ لگائیو، کیوں؟ میرے میں کرنٹ اتر رہا ہے۔ تیرے میں کرنٹ اتر رہا، تو کھڑا چکا سک بات کر رہا، ہاتھ نہ لگائیے۔ کہاں تم ہاتھ نہ لگائیے میرے، میں بھی جاؤں گا تم بھی جاؤ گے ساتھ میں، دونوں کو مارے گا پٹک کے بجلی۔ تو اب دیکھو اسے مستری کو پتا ہے نا کہ میرے اندر کرنٹ ہے، لیکن اثر کیوں نہیں کر رہا ہے؟ اس لیے کہ کرنٹ اور اسے کیا کہتے ہیں دوسرے کو، ارتھ، جب دونوں ملیں گے جب کام کرے گا یہ کرنٹ، ہے نا؟ اور ارتھ میرے پاس ہے نہیں، چپل پہن رہا ہوں، پلاسٹک کے جوتے پہن رہا ہوں، گیلے بھی نہیں ہیں، تو بجلی میرے اندر تو اتر گئی ہے مگر آگے ارتھ سے ٹکرا نہیں رہی ہے، اس لیے میرا کچھ بگڑ نہیں ہے۔ تم نیچے کھڑے ہو، تم اگر میرے ہاتھ لگا دو گے تو کرنٹ اثر لے لے گا ارتھ کا اور پھر دونوں کو پٹکے گا۔ صحیح کہا غلط؟ تو ان بزرگ نے اٹھا کر ہاتھ سے چوما اور سبحان اللہ کہہ کے رکھ دیا، نہ حضرت کا ہاتھ جلا نہ منہ۔ کیوں؟ سمجھ میں آ گیا مثال دی میں نے بجلی کی؟ اب اسے دیکھ رہے ہیں، اٹھاؤ، یہ ہمت ہی نہیں ہو رہی، اس کی ہمت ہی نہیں ہو رہی۔ کیوں؟ وہاں تجھے اس لڑکے کے اندر خدا کی قدرت نظر آئی تھی، اس لوہے کے اندر اللہ کی قدرت کیوں نظر نہیں آئی؟ آئی نہیں سمجھ میں؟ اگر بھینس کے اندر خدا کی قدرت نظر آتی ہے
اگر طوطے کے اندر، بٹیر کے اندر، جنگلی کبوتر اور پالتو کبوتر کے اندر تجھے خدا کی قدرت نظر آتی ہے تو اونٹ کے اندر کیوں قدرت نظر نہیں آتی؟ افلا ينظرون الى الابل، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ذرا ادھر تو دیکھو اونٹ کو، اسے اونٹ کو دیکھو، کیفا خلقت، ہم نے کیسا بنایا الجلول، اونٹ کیسا بنایا جس کی کوئی کل سدھی نہیں، اس کو دیکھو ہم نے کیسا بنایا اونٹ کو۔ افلا ينظرون الى الابل، تو اونٹ میں بھی اللہ کی قدرت نظر آتی ہے یا نہیں آتی؟ جب ہم چٹنی میں لقمہ لگا کے منہ میں رکھتے ہیں تو منہ جلتا ہے، تو اس چیز میں اتنا کرنٹ اور اتنا چرچراپن، اتنی منہ جلنا رکھا گیا، یہ اللہ کی قدرت ہے؟ کچھ نہیں ہے۔ تربوز کے اندر، خربوزے کے اندر مٹھاس کا آنا، یہ اللہ کی قدرت ہے کہ نہیں ہے؟ بولو۔ اللہ کے عارف اور پہچان رکھنے والے بندوں کو ہر چیز میں اللہ کی قدرت نظر آتی ہے۔ میں بول رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، سمجھ بھی رہے ہیں، اور میرے دماغ سے اللہ تعالیٰ نکلوا رہا ہے۔ اگر دماغ کی ایک نس دبا دے تو پتہ نہیں وہ جلول کیا کہنے لگوں۔ اور تم جو یہاں بیٹھے ہو، نہ دوسروں کو بیٹھنے دو، نہ اپنا آپ بیٹھو چین سے۔ کہ اللہ کی قدرت نظر آ رہی نہیں آ رہی ہے؟ نہیں سمجھ میں آئی؟ اس لیے ان بزرگ نے اصلاح کے طور پر اس کا علاج کیا کہ دیکھو تم میری نقل وہاں کر رہے تھے، اپنا ظرف تو دیکھ لیتے۔ تو وہ لائن مین بغیر اس کے اپنا کام کر رہا، ہاتھ سے تار کو موڑ رہا ہے، اور تم اس کی نقل کر کے تم نے بھی ہاتھ سے موڑنا شروع کیا، تو بجلی سے تمہاری رشتہ داری ہے، اس کی رشتہ داری ہے۔ تو یہ اس پر چلی تھی بات کہ آدمی محروم ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بدعملی کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو جس سے وہ ذکر بتاتا ہے وہ بھی ایک طریقے کے مطابق، جس سے قلب میں خاص شوقی اور ذوقی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ بس اللہ 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 اللہ، دانی چھاتی سے 2 انگل نیچے، اللہ 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 اللہ۔ تو یہ پڑھنا ہے 1000 دفعہ، اچھا جی دوسری طرف پڑھ رہا ہے۔ کسی کو بتا دیا تجھے زبان سے نہیں پڑھنا، دل میں پڑھنا ہے، مگر جھٹکے کے ساتھ۔ اور وہ کیسے پڑھ رہا ہے؟ یوں کر کے دل پہ دھیان کر کے یہاں اللہ اللہ اللہ۔ کسی کو بتا دیا تمہیں ذکر ارہ کرنا ہے، تمہیں ذکر جاروب کرنا ہے، بہت قسمیں ہیں ذکر کی۔ ہم نے رائے پور دیکھا ہے جگہ، وہاں دسترخوان بچھا دیا، ہم وہاں بیٹھ گئے خانقاہ میں چائے ناشتے کے لیے۔ جب وہاں بیٹھنے لگے تو ایک آدمی بیٹھا تھا ادھر جا رہا تو وہ کول زیادہ بیٹھے یوں کر رہا۔ اب میں نے دیکھا وہ اٹھ کے وہاں سے آگے چلا گیا، وہاں جا کے بیٹھ گیا پڑے، یوں کرنے لگا۔ تو میں نے اس سے کہا جو خادم وہ دسترخوان بچھا رہے تھے، میں نے کہا یہ آدمی بیمار ہے کیا؟ کہ نہیں تو میں کہا پھر یہ کول کیوں رہا تھا یہاں بیٹھا ہوا؟ انہوں نے کہا اس کی ایک مقدار مقرر ہے ذکر کی، جب تک وہ پوری نہیں ہو جائے گی یہ ناشتہ نہیں کرے گا۔ ذکر خفی میں نہ ہونٹ ہلاتا نہ زبان ہلاتا، بس اندر اندر چلائے اللہ ٹھیک ہے۔ بس جب وہ مقدار پوری ہو جائے گی 1000 2000 5000 جتنی مقرر اس کو کی گئی ہے، جب یہ ناشتہ کرے گا۔ بولیں جو چلے لوگ منزل پہ، ہم تو 2-3 تسبیح پڑھواتے ہیں مغرب کے بعد، نوجوانوں سے کہوں گا کچھ تو نورانیت آئے گی ان کے اندر، کچھ تو اثر اللہ کے نام کا آئے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں۔ تعلیم، ذکر اور مراقبے میں شیخ کی ضرورت ہے۔ یہ تو قرآن پاک میں ہر وقت ذکر کا حکم ہے، فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ، اللہ کا ذکر کھڑے بیٹھے لیٹے کرتے رہو۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کھڑے ہو بیٹھے ہو لیٹے ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے رہو۔ لیکن شیخ ذکر ایک خاص حیت قضائیہ کے ساتھ تعلیم کرتا ہے، ایک خاص مقدار سے تعلیم کرتا ہے۔ جو پڑھے لکھے بیٹھے ہیں یہاں ان کو معلوم ہوگا ضیاء القلوب کتاب ہے حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر رحمت فرمائے۔
بہت پھسڈے آئے ہو حافظ جی، اب تو دعا کا وقت ہو گیا۔ اس سے پتہ چلے اہمیت کا، اہتمام سے پتہ چلے اہمیت کا۔ جماعت کی نماز کی 3 رکعت نکل گئی، 1 رہ گئی ہے، اور آخر کی رکعت میں آ کے ملا، تحیات میں آ کے ملا ہے، سلام بھی پھر لیا جب آیا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کتنی اہمیت ہے اس کے دل میں نماز جماعت سے پڑھنے کی۔ پتہ چلتا نہیں چلتا، سمجھے؟ اور اسی لیے میں نے ان کو کہہ بھی دیا، کیونکہ ہر جمعے کو آتے ہیں۔ تو آج سستی کیوں ہوئی؟ کوئی ایسا عذر تو تھا نہیں جس کی وجہ سے دیر ہوئی۔ معلوم ہوا کہ اپنی سستی اور کاہلی زیادہ ہوتی ہے۔ کیا کہہ رہا تھا میں بتاؤ؟ حاجی عبداللہ صاحب ایک نماز لکھی ہے، اس میں وہ نماز کا طریقہ یوں لکھا ہے: آستین باہر لٹکا دو، ہاتھ اندر کر لو، اور آستین باہر لٹکا کے سر ننگا کر کے نماز کی نیت باندھو، یوں لکھا ہے۔ اب وہ ہر کسی کو تھوڑے بتایا، جو ننگ سرے ہی پھرے انہیں تھوڑے کہا جائے۔ جو سر پہ سے ٹوپی اتارنا گوارا نہیں کرتے کسی کے سامنے، ان کو اگر کہا جائے گا تو ان پہ زور پڑے گا۔ اس نماز میں اندر نفس پہ زور ڈالا جاتا ہے، اور اس حیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکارنے کے لیے دعا مانگی جاتی ہے نفل حاجت کی۔ ایک نماز لکھی ہے کن فیکون، ادھر نماز پڑھی ادھر کام ہوا، مگر وہ سب کے لیے تھوڑا ہی ہے۔ وہ سب کے لیے، کوئی کتاب میں دیکھ کے عمل کرنے لگے تو تھوڑا ہی کام ہو جائے گا۔ پھر کتاب میں غلط لکھا، کتاب میں تو صحیح لکھا ہے دوائی، مگر تو حکیم نہیں ہے، اناڑی ہے، تجھے کسی نے کہہ جاتا کتاب میں دیکھ کے نسخہ لے کے عمل کر لے اور کھا لے مردہ، کسی نے کہا؟ اسی لیے فرمایا نہ کتابوں سے نوازوں سے نظر سے پیدا، نہ کتابوں سے نوازوں سے نظر سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا۔ دیکھا آپ نے؟ نظر ایک خاص مقدار سے تعلیم کرتا ہے، پھر مقدار کا بھی اندازہ کر کے تعلیم کرتا ہے، فرصت طاقت ہمت دیکھ کر شیخ ذکر کی تعلیم کرتا ہے، وقت کی بھی تعین کرتا ہے، کسی کے لیے کوئی وقت مناسب، کسی کے لیے کوئی وقت مناسب۔ یہ خانقاہ کی تعلیم و تربیت ہے، اور سب شریعت کے حدود کی باتیں ہیں۔ یہ اشغال، یہ اذکار، یہ مراقبات دین سے الگ نہیں ہے۔ جو کچھ شیخ تعلیم کر رہا ہے یہ دین ہی کے تحت ہے، مگر طریقے مختلف ہیں، طریقے مختلف ہیں۔ یہاں حکیم فروغ الرحمن صاحب تھے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ تو میں بتایا حافظ جی مسیح اللہ تھے، تو ان کے پاس وہ بزرگ تھے، ان کے پاس جانا آنا شروع کیا، ان کو کچھ طریقہ ملا۔ تو وہ صبح سویرے نماز سے پہلے جایا کرتے تھے ٹہلنے کے لیے، فجر کی نماز پڑھی سویرے اور چلے گئے۔ اگر مسجد میں امام صاحب نے 2-5 منٹ اس گئے، ہمیں الگ نیت باندھی، اتنا اہتمام تھا ان کو، جماعت کے بغیر پڑھ کے سیدھ نکل جاتے۔ یہ کتا کا طریقہ ہے، جن نکلے جماعت کرنے لگے چلے جاتے تھے، اور جا کے جب سورج نکلتا تھا سیدھے یوں کھڑے ہو کر سورج پر ٹکٹی باندھ کر آپ پلک نہیں جھپکتے تھے، یوں دیکھتے رہتے تھے۔ جتنی مدت ان بزرگوں نے بتائی تھی اس مدت تک سورج جب تک نکلا، پورا نکلا، بلند ہوا، جتنی دیر وہ تصویر بتائی اسے دیکھتے رہتے، پڑھتے رہتے، پلک نہیں جھپکتے۔ ٹھیک ہے، ہو گیا وہ۔ جب وہ ہو گیا تو کہ میرے دل میں اثر ہوا، اثر آیا، اس کا اثر تو آتا ہی ہے، جب آدمی کھا ہوگا تو اثر تو آ گئی۔ تو ایک دن جب میں نے جنگل میں چڑیاں بول رہی تھی، تو چڑیوں پر جو نظر کی اور یوں دھیان کیا کہ نیچے گر جاؤ، اس پیڑ پہ سے نیچے گرے، ساری چڑیاں نیچے آ پڑی۔ لیکن میں نے کہا اٹھ جاؤ، ایک دم اٹھ گئی۔ لیکن میں کہا کہیں غلطی نہ ہو گئی جو میرے سے، بھاگا حضرت کے پاس پہنچا۔ حضرت صاحب سے جا کے کہا جی یہ قصہ ہوا، اتنے دن چلے سے اوپر ہو گیا تھا۔ تو فرمایا میرے سے یہ حرکت ہوگی۔ فرمایا اچھا تم اس سے محروم رہو گے، تمہیں فیض نہیں ہوگا۔ ان بزرگوں نے فرمایا تم اس سے محروم رہو گے، نہیں سمجھے؟ ہو گئے محروم نہیں ہو گئے؟ تمہیں کیا ضرورت پڑی تھی اس کے نسخے کو آزمانے کے لیے، وہ بھی اللہ کے مخلوق پر؟
وہ اللہ کے مخلوق پرندے ذکر اللہ کم میں مشغول تھے اور تم نے ان کو نیچے گرا دیا اور پھر اڑا دیا، تو وہ اس کی برکت تھی جو یوں ٹک ٹکی باندھ کے سورج کو دیکھ کر وہ ذکر کر رہے تھے۔ یہ ٹک ٹکی باندھ کے یوں دیکھنا یہ ہے اشغال، جسے شغل کہتے ہیں۔ مراقبہ اذکار، ذکر جو کچھ ذکر پر پڑھنے کو بتایا جائے۔ مراقبہ سوچنا، تجھے کیا سوچنا ہے، اسے کیا سوچنا ہے، الگ الگ سوچ ہوتی ہے، سب کو ایک سوچ مراقبہ نہیں بتایا جاتا۔ مراقبہ دین سے الگ نہیں، جو کچھ تعلیم کر رہا ہے یہ دین ہی کے تحت میں ہے مگر طریقے مختلف ہیں۔ کسی کو آہستہ آواز سے ذکر کی تعلیم کر رہا ہے، کسی کو آواز سے، کسی کو اور ذرا آواز سے، اور کسی کو دل ہی دل میں۔ اللہ کا ارشاد ہے وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، اللہ کو دل ہی دل میں یاد کرو۔ قرآن کی آیت آ گئی جو ہم مغرب کے بعد تسبیح پڑھواتے ہیں، چپ یوں گردن جھکا کے اللہ کا ضرب ذل پر لگواتے ہیں، اس کے متعلق میں نے سمجھایا تھا نوجوانوں کو کہ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے اللہ کو دل ہی دل میں یاد کرو، تو یہ بھی ثبوت ہو گیا۔ تو درس گاہوں میں جو تعلیم ہوتی ہے، خانقاہ میں اسی تعلیم کی انطباقیت ہوتی ہے، وہ شریعت سے باہر نہیں ہے۔ عنوان کے بدل جانے سے حقیقت نہیں بدل جاتی۔ مراقبے کا ثبوت حدیث سے۔ مومن کی زندگی کسی وقت میں بھی عبادت سے خالی نہیں۔ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے جن اور انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اس آیت میں حصر کے ساتھ فرمایا جا رہا ہے کہ انسان کو صرف عبادت کے لیے پیدا کیا، تو معلوم ہوا کہ مومن ہر وقت عبادت میں ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ تمہیں آئی؟ کیا آئی؟ کہ مومن ہر وقت عبادت کے لیے ہی پیدا کیا گیا صرف۔ یہ مقدمہ تسلیم اور عبادت کا حکم بمراقبہ دیا ہے۔ حدیث شریف میں ہے ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ مشکات شریف صفحہ 11 جلد نمبر 1 میں، تو اللہ تعالیٰ کی تو اس طرح عبادت کر گویا تو اسے دیکھ رہا ہے۔ تو اگر تو اس کو نہیں دیکھ رہا ہے تو یہ تو تجھے دھیان ہے کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے نا؟ یہ تو سب کو دھیان ہے اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، سب کے لیے بس کی نہیں ہے، سب کو نہیں ہے۔ تو یہ مراقبہ ہو گیا نہیں ہو گیا؟ سوچنا۔ تو اس حدیث میں مراقبہ کا بیان ہے، کیونکہ یہ دھیان قائم کرنا کہ میں اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہوں یا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اسی کو غرض یہ دوسرا مقدمہ بھی ثابت ہو گیا کہ عبادت کا حکم بمراقبہ دیا ہے۔ تو مومن ہر وقت عبادت میں ہے اور عبادت کا حکم بمراقبہ ہے، تو معلوم ہوا کہ مومن کی زندگی کسی وقت بھی مراقبہ عبادت سے خالی نہیں۔ اسی لیے بزرگ فرماتے ہیں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بھی ہر وقت یہ دھیان رکھنے کی کوشش کرو کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس کا دھیان باندھو، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ میرے ساتھ ہے۔ حدیث جبرائیل میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے صحابہ کو احکام سکھانے کے لیے جہاں مل ایمان کہہ کر ایمان کے بارے میں سوال کیا، مل اسلام کہہ کر اسلام کے بارے میں سوال کیا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کا جواب دیا مل احسان، احسان کسے کہتے ہیں؟ تو حضور نے کیا جواب دیا؟ ان تعبد اللہ کانک تراہ، اللہ کی اس طرح عبادت کرو گویا کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو۔ یا ان تصلی فرمایا نماز پڑھو، یا ان تصومو فرمایا روزہ رکھو، نہیں، فرمایا اس طرح عبادت کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ تو یہاں یہ بات سمجھنے کی ہے، حدیث میں 2 جملے ہیں، ان تعبد اللہ کانک تراہ، یعنی اس طرح عبادت کرو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ مشکل ہو تو اے مومن تیرا اعتقاد تو ہی کہ اللہ تعالیٰ حاضر ناظر ہے، لہذا تیری عبادت اس طرح ہو فإنہ یراک، وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ تو آسان ہے نا سب کو کہ بھائی ہے اللہ اکبر، نیت بن رہی نماز کی اللہ دیکھ رہا ہے، یہ نیت سنت کے مطابق بن رہی خلاف۔ اور سنت کیا ہے؟ 2 انگلیوں سے پونچھے کو پکڑو، 3 انگلیاں آگے رکھو اور سنڈی سے نیچے باندھو، ناف سے، ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا سنت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان
سرتی، ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا حضرت علی سے ثابت ہے، حضور حضرت علی نے فرمایا۔ اور اس کی مقدار فقہاء نے کیا لکھی ہے، سنڈی کی جو ہے یہ کنارہ، اس کے یہاں ہاتھ ایسا بننا چاہیے کہ اگر اوپر سے لکڑی میں چلاؤ تو سنڈی میں گھس جائے، آگے جانے کی گنجائش نہ ہو۔ یہاں اگر یوں باندھا ہے ہاتھ اس نے تو سنت ہوا نہ ہوا؟ تو اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ اکبر۔ اور کوئی سامنے سے جا رہا ہے تو یوں بھی دیکھ لیا کون جا رہا ہے، یہ نماز ہو رہی ہے اور اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ تو آسان ہے کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے، اس تصور کو جماؤ۔ نہیں سمجھے؟ آئی نہیں سمجھ میں؟ اس تصور کو جماؤ۔ اللہ تعالیٰ حضرت کی قبر پر رحمت فرمائے۔ حضرت جلال آبادی کی یہ مجلس ہے جو سنائی جا رہی ہے، اور حضرت نے کتاب لکھی ہے شریعت و تصوف، شریعت و تصوف کتاب لکھی ہے۔ پہلے نام تھا اس کا شریعت و طریقت، پھر کسی شخص نے، حضرت کے مریدوں میں سے کسی نے خواب میں دیکھا، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت ہوئی تو حضرت کے سامنے کتاب پیش کی گئی، تو حضرت نے فرمایا بھائی وہ مولوی مسیح اللہ صاحب نے کوئی کتاب لکھی ہے سنا ہے؟ حضرت تھانوی نے فرمایا، تو کسی نے پیش کی، ہاں جی یہ لکھی ہے۔ تو حضرت نے دیکھا اس کا نام شریعت و طریقت، تو حضرت نے دیکھ کر اسے فرمایا اس کا نام تو شریعت و تصوف ہونا چاہیے تھا۔ بس وہ انہوں نے صبح کو خواب نقل کیا، حضرت نے فوراً اس کو خواب کو یہ سچا کرنے کے لیے شریعت و طریقت کے بجائے شریعت و تصوف نام رکھ دیا۔ اور ایسی مکمل مدلل لکھی ہے، ہر چیز کے دلائل کے ساتھ ثبوت۔ جو لوگ کہیں تصوف گھڑا ہوا ہے صوفیوں کا، انہوں نے کہا قرآن حدیث سے ثبوت دیا ہے اس کا۔ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جب وہ کتاب پہنچی تو آپ نے ساری کو سنا، اور سننے کے بعد فرمایا میں اس کا ترجمہ عربی میں کراؤں گا، عربی میں کراؤں گا، اور اس کو عرب میں شائع کروں گا، تقسیم کروں گا، کیونکہ وہ لوگ تصوف کو مانتے نہیں، تصوف کو مانتے نہیں۔ تو حضرت شیخ نے عربی میں اس کا ترجمہ کتاب نقل کروا کر عرب میں شائع کرائی تھی۔ شریعت و تصوف ایسی جامع کتاب ہے، 2 جلدوں میں تھی وہ، اب تو سنا 1 جلد میں آنے لگی، پہلی جلد دوسری جلد۔ اس میں ایک بات لکھی ہے وہ سنانی مجھے، یہ بھی پتہ چل گیا، آپ مطالعہ کریں اس کا، جو پڑھے لکھے ہیں ضرور لے کر۔ اس میں ایک نصیحت لکھی ہے، فرمایا جب تک ایک آدمی نے کہا جی مجھے مرید کر لو، اور بہت دن سے آتا ہے جاتا ہے، ملتا ہے، محبت تعلق رکھتا ہے، ہدیے تحفے بھی لاتا ہے، سب کچھ ہے، مرید کر لو۔ مرید ہونے کا بھی مزہ نہیں آیا، اتنے دن سے آتا جاتا ہے، آج تک کوئی رنگ ہم نے نہیں دیکھا، ہم نے کوئی رنگ نہیں دیکھا، جماعت سے نماز کا اہتمام آج تک نہیں ہوا، کرتا تیرے بدن پر نہیں آیا، بال تیرے شریعت کے خلاف ہیں۔ تو ہمیں دکھائی دے رہا ہے کہ ہمارے پاس آتا جاتا تو ہے، اگر ہم سے محبت ہوتی تو ہمارا طرز اس کے اندر آنا شروع ہو جاتا، نہیں آتا۔ جب ہم حضرت کے مجلس میں جا کے بیٹھتے تھے تو پہلے میں ٹوپی اوڑا کرتا تھا لکھنوی، اس سے پہلے اوڑا کرتا تھا دیوبندی، دیوبندی ٹوپی الگ ہوتی ہے، اور ہمارے کان لگی حامد کٹ جو ہے ٹوپی الگ ہوتی ہے، جاپٹوں کی الگ ہوتی ہے۔ تو وہ ایک لکھنوی ٹوپی آتی ہے جالیوں کی خوبصورت، اور منگایا کرتا تھا درجن وہاں سے، اور وہ ٹوپی بڑی احتیاط سے رکھنی پڑتی تھی، کیوں؟ جب میلی ہو جاتی تھی پھر وہ دھلتی نہیں تھی، یہاں نہ دھلتی نہ وہ پرہیز ہوتا، بیکار ہی ہو جاتی ہے، وہ بکر و چابی سے ہو جائے، اس لیے وہاں پہنا۔ جب حضرت کے پاس گیا تو وہاں دیکھا حضرت کو گول ٹوپی اوڑے ہوئے 5 کلی، تو حضرت کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں، 2.5 گھنٹے مجلس میں بیٹھے ہیں، دیکھ رہے ہیں ادائیں، تو عظمت اور محبت دل میں آنی شروع۔ ایک دن دل میں خیال آیا کہ حضرت تو 5 کلی ٹوپی اوڑھتے ہیں، تو ایسے اوڑھتا ہے اور محبت کا دعویٰ کرتا ہے حضرت سے، تو حضرت کے طرز کے مطابق ہے نہیں جی۔ تو میں نے پوچھا حضرت سے، میں نے کہا حضرت یہ جو ٹوپی میں اوڑھ رہا ہوں یہ صحیح ہے نہیں ہے؟ تو حضرت نے فرمایا یہ بھی صحیح ہے۔ ایک اور اوڑھ رہے تھے دیوبندی ٹوپی کا، یہ بھی صحیح ہے۔ ایک اور اوڑھ رہے تھے تب یہ بھی صحیح ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم گول ٹوپی اوڑھا کرتے تھے۔ جائز ہونا الگ چیز ہے، اور گول ٹوپی اوڑھنا
اور چیز ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گول ٹوپی اوڑھا کرتے، سنت سے ثابت ہو گیا۔ پھر اس کے بعد فرمایا ہم چپ رہے، چلو معلوم ہو گیا۔ اچھا گول تو وہ بھی اوڑھتے ہیں جو برقع نمازی ہوتی ہے، لوگ بہت سے اوڑھتے ہیں، اور بہت سے اونچی والی ٹوپی اوڑھتے ہیں، اونچی کھڑی رہتی ہے، وہ بھی گول ہی ہوتی ہے۔ ایک یہ اوڑھتے ہیں گول، یہ بھی گول ہی ہے۔ تو گول گول کیسی ہونی چاہیے؟ تو دوسری مجلس میں حضرت نے پھر بیان فرمایا، اور فرمایا کہ اس میں 5 کلی حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ڈلی ہے، اور حضرت نے جب کوئی مرید ہوتا تھا اس کو 5 کلی ٹوپی اڑایا کرتے تھے۔ ہمارے حضرت کے ہاں بھی ٹوپیاں سلوا کر رکھی جاتی تھی، جو آدمی ایسا ہوتا تھا طالب اس کو دے دیا کرتے تھے۔ تو فرمایا دیکھو یہ ٹوپی اڑائی جا رہی ہے، آج بہت دن سے آتے جاتے ہو، تمہارا ہمارا تعلق ہے جی، اور تم پابند سے بھی نظر آ رہے ہو کہ پابندی سے بھی کرنے لگے ہو۔ ہم دیکھتے ہیں تمہارے بال بھی سنت کے مطابق ہو گئے، تمہارے خط بھی نکل آیا، تمہارا کرتا بھی بدل گیا، پہلے تم کیسا پہنتے، ہمیں پتہ چل گیا۔ اس لیے اب ٹوپی بھی اوڑھ لو 5 کلی۔ 5 کلی کا مطلب یہ ہے 5 چیزوں کو دھیان میں رکھنا ضروری ہے۔ ایک تو عقیدہ صحیح ہو، عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاق، ان 5 چیزوں کو مکمل کر کے چلنا پوری مسلمانی ہے۔ ادخلوا فی السلم کافہ، اللہ کہہ رہے ہیں اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ تم ہو تو مومن، بال تم نے پتہ نہیں کیسے کیسے بنا لیے، اور پینٹ برشیٹ تم پہن رہے ہو تو تم مومن، مگر میں تم سے کہتا ہوں ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو، تم تو ادھورے ہو، اسلام میں پورے داخل ہو، ادھورے ہو۔ تو اس لیے تمہیں یہ ٹوپی اڑائی جا رہی ہے، اور یہ 5 چیزوں کا بیان بہشتی زیور کے اندر موجود ہے۔ شروع میں عقائد ہیں، پھر عبادات ہیں، پھر معاملات ہیں، معاشرت ہے، اخلاق، 5 چیزوں کا بیان بہشتی زیور کے اندر موجود ہے۔ اسی لیے اس کا مطالعہ کرایا جاتا ہے تاکہ ہمارے اندر یہ بات پیدا ہو۔ خرید و فروخت کا بھی بیان ہے، یہ معاملات ہے۔ گروی رکھنے کا بھی بیان ہے، وہ بھی اس میں موجود ہے۔ مرغی انڈوں میں بٹھا دی ساجے میں، مرغی کسی کے انڈے کسی کے، اور یہ بات اس کا بیان بھی اس کے اندر موجود ہے۔ یہ معاملات سے متعلق مسائل ہیں۔ تو 5 چیزوں کو مکمل کرنے کا نام دوستو پوری مسلمانی ہے۔ اب سمجھ میں آئی بات؟ تو حضرت فرماتے تھے یہ 5 کلی ٹوپی سر پہ آ گئی، اب 5 چیزوں کا دھیان کر کے چلنا ہے مرید صاحب، اگر مراد کو پہنچنا ہے، ورنہ اللہ سے کسی کی رشتہ داری نہیں۔ تم ادھورے رہو گے، ادھورے کا ادھورے ہی رہو گے، رانڈ رونے نہ روتے پھریو کہ اللہ میں ابھی مسلمانوں کی مدد نہیں کر رہا ہے۔ پہلے مسلمان بنو تو صحیح، اسلام میں داخل ہو تو صحیح۔ آئی سمجھ بات؟ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے توفیق نصیب فرمائے۔ کتنی باتیں کام کی سامنے آئی ہیں کہ خانقاہ میں جانا ضروری ہے، نیک صحبت اختیار کرنا اس زمانے میں فرض ہے، فرض۔ اس کے بغیر ایمان کا سنبھلنا بھی بڑا مشکل ہے، اور بچنا بھی بڑا مشکل ہے۔ صحابی کسے کہتے ہیں؟ صحابی کسے کہتے ہیں؟ جس نے ایمان کی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو اور اسی حالت میں انتقال ہوا ہو، اسے کیا کہتے ہیں؟ صحابی۔ تو صحابی صرف صحبت کی برکت سے صحابی بنا، اور ادنا سے ادنا درجے کا صحابی جس کو نماز ہی پوری نہ آتی ہو، ابھی کلمہ پڑھا ابھی شہید ہو گیا، جی ابھی کلمہ پڑھ کے ایمان میں داخل ہوا ہے، تو یوں فرمایا ساری دنیا کے قطب ابدال مل کر اس صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے۔ صحابی سے اونچے درجے حاصل کر لیں گے، لیکن جو درجہ صحابی کو حاصل ہے حضور کی صحبت کا، وہ تو نہیں ہے۔ سمجھ میں آئی؟ تو صحبت اتنا بڑا درجہ رکھتی ہے، تعلق کا ہونا اور چیز ہے، اور تعلق کا اپنے اندر اتارنا اور چیز ہے۔ تو معلوم ہو جاتا ہے اتنے دن سے آتے ہیں مجلس میں، کتنا اثر آیا، کتنی بیداری آئی، کتنی تبدیلی آئی، اندازہ ہو جاتا ہے نہیں ہو جاتا؟ ارے جب تم اندازہ کر لیتے ہو یہ جو گھا کھا رہا ہے لینے والا ہے بھائی، ہے نا، اور جو وقت خراب کرنے والا ہے اسے بھی پہچان لیتے ہو، نہیں پہچان لیتے ہو دکانداروں؟
میں وقت خراب کرنے آیا، یہ لینے نہیں آیا، گاہک نہیں ہے۔ تو جب تم اتنے تاڑو ہو تو کیا اللہ والوں کو تاڑو نہیں ہوں گے؟ تاڑ نہیں لیتے وہ؟ یہاں ادھر کھٹکوں کی طرف ایک باغ تھا، تو وہاں مکان بن گئے ان کے قریشیوں کے، امرودوں کا، میں ہم عصر کے بعد چلے جا کے مستعد تھے ساتھ میں وہاں چلے، تو بھکن بیچارہ مرحوم اللہ مغفرت فرمائے، اس نے وہ باغ لیا، آ جاؤ جی آ جاؤ جی آ جاؤ، چلو بھائی آگے، چپٹ گیا باغ میں، لے گیا بٹھا دے چارپائی میں، اپنا امرود کاٹنے لگا، اور بطون بہت زیادہ تھا وہ بیچارہ، بات تو شروع کر دی اس نے کہیں کہیں کی کہانیاں کس سے، بات کرتا رہا اور امروز بھی کاٹتا رہا اور مسکراتا رہا، منہ میں پانی بھی اس کے تھا، اور مجھے تو نگاہ اس کے باغ میں چاروں طرف کو، تو کہنے دیکھو جی وہ یوں دور تھی، وہ عورت جو گھاس کاٹ رہی نہیں ادھر کو، جو یوں کاٹ رہی ہے گھاس دو، کہنے اس کے پیچھے دیکھو ادھر پیڑ ہے نا، دیکھو وہ لٹک رہا کندھے پہ امرود نا، یہ اسے توڑے گی، بلی کے خواب میں چیچڑے، یہی دکھ رہا یہاں بیٹھے بیٹھے، کہاں ہم بیٹھے، کہاں وہ گھاس کاٹ رہی ہے، اور گھاس بھی ادھر کو کاٹتی جا رہی ہے، اور وہ پیچھے امرود ادھر والا اسے توڑے گی، اس امرود کو توڑے گی، دیکھ لو۔ ہم تو اس کے قصے کہانی سننے میں بھول بھال گئے، اس کی نظر چاروں طرف امرود پہ بھی، ہمارے پہ بھی، ادھر بھی نظر۔ جب وہ عورت اٹھتی کاٹتی گھومتی اس پہ گئی، اور انہوں نے توڑا، دیکھو وہ توڑ گیا، اور واقعی توڑ لیا اس نے۔ تو کیا کہو گے، اسے کشف ہو گیا تھا، تجربہ تھا۔ تو جب تم اتنے تابو ہو تو اللہ والے سے کچھ نہیں سمجھتے، وہ تمہیں بیوقوف سمجھتے ہیں، وہ بھی تاڑ لیتے ہیں، مگر کبھی کہتے ہیں ضرورت ہوتی ہے یا کہنے کا موقع ہوتا ہے، ورنہ کہتے نہیں۔ چھپ کے کیوں کہا؟ سمجھ میں آ گئی؟ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے توفیق عطا فرمائے سمجھنے کی، تو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ تعلیم اور مجلس، شیخ کی صحبت، اور شیخ کے لیے حکم قرآن کریم سے ثابت ہو گیا کہ شیخ کے لیے بھی حکم ہے کہ اپنے گھر میں سے باہر نکل کر مجلس خانے میں آؤ، اور جو صحابہ کو جس طرح حضور آ کر بیٹھتے تھے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا ان کے پاس آ کر بیٹھو اور ان کو فیض پہنچاؤ، ان کی حالتوں کو دیکھو سنو، اس کا کیا رنگ ہے، جیسی ضرورت ہو ایسی اس کو تعلیم دو۔ یہ حال ہمارے بزرگان دین کا ہے، اکابرین کا ہے۔ اب لوگوں کا حال عجیب ہے۔ ایک آدمی ایک بزرگ کے پاس پہنچا خانقاہ میں، دیکھے بھائی وہاں کیا ہو، رات کو ٹھہرا، صبح کو ناشتہ، فجر کی نماز کے بعد سارے مرید اکٹھے ہو گئے وہاں نا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا، ضربے لگ رہی ہیں خوب۔ اب یہ جو دیکھ رہا ہے، یہ تو ٹہلنے گیا تھا، میں وہاں ضربے لگانے گیا تھا، یہ دیکھ رہا ہے حضرت کہاں ہے۔ حضرت دیکھ کر جنگلے کو ادھر کو نکل کے گیا، جنگلے کو جھانکا تو حضرت ایک مہمان کے ساتھ چائے پی رہے تھے، اندر چائے پی رہے تھے۔ دیکھا، اپنے جی میں کہا دیکھ لیا، یہ تو سارے کو لگا رکھ کے یہاں تم منڈے رہو الا اللہ الا اللہ میں، اپنا بندر کمرے میں چائے پی رہے ہیں۔ ارے ایک آدمی بھی ساتھ میں ہے، اسے نہیں بٹھایا ذکر میں، وہ ان کا لگا سگا ہوگا کوئی۔ یہ دل میں وسوسے آنے شروع ہوئے، وہ لوگ کچے آدمی گائیں گے زیادہ وسوسے، بڑے پکے گائیں گے۔ ہائے ہائے، حضرت ذکر تہجد میں کر چکے ہیں، تم تو فجر کی نماز کے وقت اٹھے ہو، وہ تو تہجد میں اٹھ کر سویرے، ہمارے حضرت 2:30 بجے اٹھا کرتے تھے ہمیشہ، اور تہجد اور ذکر اللہ اور قرآن کریم کی تلاوت اور جو ان کے معمولات سب پورے کر کے نماز سے پہلے فارغ ہو جاتے تھے، یہاں تک کہ چائے وغیرہ بھی، اور فجر کی نماز کے بعد ٹہلنے جاتے تھے، ذکر میں نہیں بیٹھتے تھے۔ تو وہ ذکر کر چکے ہیں حضرت، تو اب چائے پی رہے ہیں، ہے نا۔ اور یہ جو پاس بیٹھا ہے یہ اللہ کے راستے میں جہاد میں مشغول تھا، اور وہاں سے رات کو نکل کر آ کر یہاں حضرت سے مشورہ کرنے کے لیے آیا تھا، اس لیے اس کو چائے میں پلا رہے ہیں۔ تو اس کی ایک رات جو وہاں کٹ رہی ہے اللہ کے راستے میں، کتنی مجاہدے کی ہے، تم تو اللہ اللہ یہاں کر رہے تصویر پڑھ رہے ہو، وہ وہاں تلواروں کی چھاؤں میں لڑ رہا ہے، اس کو چائے پلا رہے ہیں، تم اس کی ہرس کرتے ہو، تم اس کے مقام کو پہنچ گئے ہو۔ اچھا، اب ہم تو چائے پی کے فارغ ہو جائیں گے اور جا کے باہر بیٹھیں گے، اب یہ لوگ جو ذکر میں ہیں اب یہ چائے پئیں گے، ان میں سے فارغ ہو کے آتے رہیں گے لوگ، مسافہ کرتے رہیں گے، اپنی بات کسی کو پوچھتے رہیں گے اور رخصت ہوتے رہیں گے۔ تو اگر حضرت بھی ان کے ساتھ بیٹھتے تو کتنا وقت ان لوگوں کا برباد ہوتا؟ بولو، صحیح کر رہے تھے نہیں کر رہے تھے؟
وہ پہلے فارغ ہو کر تمہاری خدمت کے لیے آ کے بیٹھ گئے، یہ اب تمہارا کام کرنا ہے اور تمہاری دیکھ بھال کرنی ہے، تو اسے تو وہاں سے مجلس میں سے خانقاہ میں سے بھاگ گیا، کہنے لگے دیکھا سب کو لگا رہے الا اللہ کرو، اپنا وہاں چائے میں لگا رہے وہاں۔ تو اعتقاد، اعتماد، انقیاد، یعنی اطاعت کامل، اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے۔ گردن جھکاؤ، اب تم